آپ کے پاس جتنا مہنگا لائر ہو یا پھر جج ہو آپ کو انصاف مل سکتا ہے، لیکن اگر آپ غریب ہو تو آپ کو جسٹس نہیں مل سکتا. یہ چیز کس حد تک درست ہے؟ ریسنٹ پاسٹ میں پاکستان میں جو بھی کیسز ہوئے ہیں جس میں ایک پارٹی اکنامکلی یا سوشلی بیکورڈ ہو اور دوسری پارٹی اکنامکلی فائنینشلی یا سوشلی ان سے اسٹرانگر پوزیشن میں ہو، تو وی سی کہ دا لا از ٹوسٹڈ، دا لا از ٹلٹڈ ٹو بیسکلی فیور دا رچ، دا انفلوئنشل. ایک تو سماج خود اس چیز کو ایز اے ٹیبو سمجھتی ہے اور وکٹم بلیمنگ کا بہت بڑا کلچر ہے یہاں پہ. وہ ایوری سنگل ڈے ہر پیشی پہ آئے گا، پیسہ بھی خرچے گا، وکیل کے نخرے بھی برداشت کرے گا، ٹھیک ہے ان سم انسٹنسز، اور وہ اسٹیشنری کا کورٹ فیس بھی دے گا، لیکن ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے اسے کیا ملے گا؟ انصاف تو نہیں ملے گا. کیسز لائک مرڈر، کیسز لائک سیکشول اسالٹ، ان میں بھی لوگ پریفر کرتے ہیں کہ کمپرومائز ڈیڈ کے ذریعے یہ معاملات سیٹل ہوں. یو رائٹلی مینشنڈ کہ جسٹس اپروچیبل ویک کے لیے نہیں ہے. میرے خیال سے آپ نے ابھی نیا اپنا کریئر شروع کیا ہے، تو کیا ریالٹی چیکس آپ کو ملی سب سے پہلے یہاں کے؟ ریالٹی چیکس تو آئی تھنک اف یو آر ان اے فیلڈ لائک لا، تو دیر از اے اسٹرائکنگ ڈفرینس بٹوین گلگت بلتستان اینڈ the rest of the cities of Pakistan. ٹو اسٹارٹ آف، یہاں پہ جو وکالت ہے اٹس مور آف جگاڑ. یہاں پہ کوئی ایکسٹینسولی کوئی ریسرچ نہیں ہوتا، یہاں پہ پیپل ڈونٹ ڈیلو ان ٹو دا لا اٹ سیلف. یہاں پہ کوئی ایکڈیمک سارٹ آف ڈسکشنز نہیں ہوتی کورٹ روم میں، جس طرح سے وی گیٹ ٹو وٹنس ان ادر کورٹس آف پاکستان اینڈ ایون آؤٹ سائڈ پاکستان، اینڈ اٹس مور پریولنٹ ان دا کورٹس، ان یورپین کورٹس. سیکنڈلی، جو ڈیسیجنز ہوتے ہیں ان مائی ویو اگین اٹ کوڈ بی رانگ، آئی کوڈ بی رانگ، دے آر بیسڈ آن the face value of the lawyers, regardless of what sort of the claim a plaintiff or a person who is aggrieved is bringing before the court, and regardless of who the other party is. I think the judges do look at the face value of the lawyers. یہ ایک جنرل مسئلہ نہیں ہے پورے پاکستان کا، یا آپ کو یہ یہاں پہ ذرا زیادہ یہاں پہ زیادہ اس لیے مجھے محسوس ہوا کیونکہ یہاں پہ ایک تو لائرز کمیونٹی، لائرز فریٹرنیٹی ہے بہت کم، اور سیکنڈلی ان میں 2-4 ہی نام ہیں جو پولیٹیکلی بھی کافی ایکٹیو ہیں، who have also been part of different sort of governments and who have served in different executive positions. تو میرے خیال سے ان کے لیے ججز کے سامنے جا کے آرگیو کرنا اور اپنا کیس ون کرنا کمپیریٹیولی ایزی ہے. تو یہ مسئلے ہیں. تو ایک فریش گریڈ کے لیے یوزنگ یور پلیٹ فارم آئی وڈ ریکمینڈ کہ if you have studied from a good institution like LUMS, NUST اور پنجاب یونیورسٹی، تو آئی وڈ ریکمینڈ کہ آپ ایٹ لیسٹ پہلے 4-5 سال پاکستان کے دوسرے سٹیز میں جیسے اسلام آباد ہے، پنجاب ہے، لاہور ہے، کراچی، آپ وہاں پہ پریکٹس کریں. اس کے بعد یو کم ٹو گلگت بلتستان، سو نو یو ہیو سم ایکسپیرینس اینڈ یو ہیو سم footings to stand on, and also you know how the law operates outside Gilgit Baltistan. You would be in a better position to contextualize with the situation. اگر آپ fresh grade یہاں پہ آؤ گے تو it's a completely different reality. You would expect یہاں پہ کوئی academic discussion ہوگی، یہاں پہ کوئی آپ کو appreciate کرے گا for your choice of words, for your choice of for your line of reasoning. یہاں پہ ایسا بالکل نہیں ہے. یہاں پہ آپ کو ڈسکریج زیادہ کیا جاتا ہے، انکریجمنٹ بہت کم. اچھے جو ہمارے سینئرز ہیں وہ ہمیں انکریج کرتے ہیں. تو آئی تھنک اٹس ناٹ اے لیول پلینگ فیلڈ فار اے فریش گریجویٹ ٹو پریکٹس ان گلگت. دانیال بھائی، ایک کچھ بیسکس میں جاتے ہیں اور یہ جو جوڈیشل سسٹم ہے اس کو ذرا سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. تو ایک جو جوڈیشل سیٹ اپ ہوتا ہے اس میں جج کون ہوتا ہے، اس کا کیا کام ہوتا ہے، اس کی کیا اتھارٹی ہوتی ہے، ایک لائر کون ہوتا ہے اور اس کا کیا کام ہوتا ہے، بیسکلی آئیڈیل ایک سچویشن میں. یہاں کے کانٹیکسٹ پہ بعد میں آئیں گے، تھوڑا سا آپ نے اس پہ روشنی ڈالا ابھی، لیکن آئیڈیلی یہ کون لوگ ہوتے ہیں، یہ کیریکٹرز کون ہوتے ہیں؟ If we ideally speaking, again as you questioned, a judge is someone who interprets the law.
The law itself is, if you are to define different types of laws, then there is the supreme law, which is the constitution. In our case, the Quran and Sunnah are superior to the constitution. So basically Quran and Sunnah, then constitution, then subordinate laws and legislations, statutes and ordinances اور پھر regulations. ٹھیک ہے, یہ آتی ہیں. تو judge is someone who would construct the law, interpret the law in a way to meet its intent, right? Law جو ہے it does not operate in vacuum. There is always the context اور there is always a purpose جس کو میٹ کرنے کے لیے ایک law بنتا ہے. جیسے if we are to exemplify a law, then Prevention of Electronic Crimes Act 2016, اگر اس کی ہم مثال لیں تو it was established, it was enacted to prevent cyber harassment. It was to prevent جو crimes that happen online. جج کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس لاء کو اس کی انٹینٹ کی روشنی میں, اس کے پرپز کی روشنی میں اس کی کنسٹرکشن کریں, اس کی انٹرپریٹیشن کریں. اچھا. اینڈ اے لائر از سم ون who will be assisting the judge. ٹھیک ہے, یہاں پہ ایک اکثر کامن پرسیپشن غلط ہے کہ لائرز اور جج ایک کانفلکٹنگ پوزیشن میں ہوتے ہیں. ایسا نہیں ہے. لائرز آلویز, چاہے وہ ایک سائڈ کے کاؤنسل ہوں یا دوسری سائڈ کے, they always assist the judge in interpreting the law, تاکہ جو لاء ہے اس کے ریئل جو پرپز, جو انٹینٹ کے لیے بنا ہے, اس کو میٹ کر سکے. تو مطلب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک وکیل کسی پارٹی کا ریپرزینٹیٹیو نہیں ہوتا, وہ اس پارٹی کی طرف سے بیسکلی جج کو پارٹی کی جو کسی ایک پارٹی کی جو نیریٹو ہے اس کو انٹرپریٹ کرنے میں جج کو اسسٹ کرتا ہے بیسکلی. ہاں, again, if you are representing a certain client, you will have to respect his rights, you will have to uphold his rights, his or her rights, and you will have to come to a conclusion جہاں پہ اس کے rights safeguard ہوں. But this is, I think, this is secondary in my view, کیونکہ lawyer again is someone who will be assisting the judge with reference to his client, his or her client. ٹھیک ہے, client کے rights protect ضرور ہوں, لیکن in the light of the law, in the light of the actual purpose of the law is what a lawyer would do, right? تو یہ تو ہم نے ابھی سمجھا نا کہ ان کا کام کیا ہوتا ہے, ان کا رول کیا ہوتا ہے. ابھی اگر پکچر میں آئے پاکستان اور یہاں کے اور جنرلی پاکستان کے جو سچویشن ہے اس میں آئے, تو ہمیں یہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ اکثر لوگوں میں یہ تاثر ہے کہ جسٹس از فار سیل. جو انصاف ہے اس کی قیمت ہے, یہ آپ کو صرف خرید میں مل سکتی ہے. آپ کے پاس جتنا مہنگا لائر ہو یا پھر جج ہو, آپ کو انصاف مل سکتا ہے, لیکن اگر آپ غریب ہو تو آپ کو جسٹس نہیں مل سکتا. یہ چیز کس حد تک درست ہے؟ I would say it's a reality to a great extent. ٹھیک ہے, if you look at the statistics of Pakistan in the judicial context, تو پاکستان میں currently more than, if I'm not wrong, 2 million cases pending ہیں in the courts of Pakistan. ٹھیک ہے, اب اس میں ڈیسیجنس کیوں نہیں ہوتے, اٹس اے سیپریٹ ڈبیٹ, بٹ ان میں سے ان پہ فیصلے کیوں نہیں ہوتے, ان میں سے ایک ریزن یہ بھی ہے کہ جو جوڈیشل سسٹم ہے اٹس انفلوئنسڈ ڈفرنٹ آرگنز, ڈفرنٹ انسٹیٹیوشنز, ڈفرنٹ سارٹ آف ایکٹرز ود ان دا جوڈیشل سسٹم اس جوڈیشل سسٹم کو انفلوئنس کرتے ہیں, رائٹ. تو اس میں اف یو سے کہ جو انفلوئنشل لوگ ہیں, جو رچ ہے, ہی اور شی ہیز اے ایکول فوٹنگس پہ وہ لا جوڈیشل سسٹم آپریٹ نہیں کرتا, یا پھر آپ یہ کہو کہ دا رچ ہیز این ایج اوور دا ادر پرسن. ٹھیک ہے, اٹ وونٹ بی رانگ, کیونکہ اسٹیٹسٹکلی اسپیکنگ ہم نے دیکھا ہے کہ ریسنٹ پاسٹ میں پاکستان میں جو بھی کیسز ہوئے ہیں جس میں ایک پارٹی اکنامکلی یا سوشلی بیکورڈ ہو اور دوسری پارٹی اکنامکلی, فائنینشلی یا سوشلی ان سے اسٹرانگر پوزیشن میں ہو, تو وی سی کہ دا لا از ٹوسٹڈ, دا لا از ٹلٹڈ ٹو بیسکلی فیور دا رچ, the influential. I would agree کہ it's a reality to a great extent, لیکن we have also seen exceptions. ٹھیک ہے, if we look at the judgments
passed by Justice Babar Sattar of Islamabad High Court. You would be surprised کہ پاکستان میں بھی ایسے judges ہیں who basically try to interpret the law in a way کہ جو اس کے actual purpose, اس کے intent کو meet کریں while also protecting and safeguarding the rights of the party which is aggrieved. And also you get to see judgments of judges like Justice Athar Min Allah of the Supreme Court of Pakistan. You would know کہ they try to construct the law in a very liberal way تاکہ modern day جو problems ہیں litigants کے, جو parties کے, وہ in a modern way resolve ہو سکیں. تو ایک law is not something that is stagnant, right? It's a dynamic process. اس کی construction over the time evolve ہوتی ہے. If you see the judicial history of Pakistan, تو you would know کہ law constitution being the supreme law of the land, اگر اس کے ایک certain clause کی, ایک certain article کی construction 1947 میں کس طرح سے ہو رہی تھی, ابھی کس طرح سے ہو رہی ہے, you would know کہ there is a striking difference. کیونکہ people کے needs ماڈرنائزیشن کے حساب سے چینج ہو رہے ہیں, اور اس حساب سے law اگر ایک اچھا جج ہو, اچھا جج being someone who is able to construct the law to meet its purpose, in my view یہ ہوگا کہ وہ جج اس ماڈرنائزیشن, ان نیڈس کے حساب سے اس لاء کی انٹرپریٹیشن ایسے کرے گا تاکہ اس طرح سے کرے گا کہ جو litigants ہیں ان کے رائٹس بھی پروٹیکٹ ہوں اور اس کا جو انٹینٹ ہے وہ بھی میٹ کرے. جی ٹھیک ہے, تو اس طرح سے آپ نے ماڈرنائزیشن کی بات کی, ہمارے نیڈز اور مسئلوں میں تبدیلی کی بات کی, تو وہ ایک حقیقت ہے. آپ بھی ریسنٹلی لائم لائٹ میں تھے, آپ نے بہت سارے میٹرز میں آپ نے کام کیا ہے, آپ نظر آ رہا تھا. ریسنٹلی بھی آپ ایک کیس میں انوالوڈ تھے اور اس میں آپ نے بہت ساری کنٹریبیوشنز کی تھیں. تو اگر بات کریں تو آج کا جو اس دور کا ایک اہم مسئلہ ہے وہ سائبر کرائم ہے, کیونکہ ہمارا آپس میں زندگی, آپس میں آج کے دور میں ہماری انٹریکشن سے زیادہ جو ہو رہا ہے وہ سوشل میڈیا پہ ہو رہا ہے, الیکٹرانک میڈیا پہ ہو رہا ہے. تو اس میں جو آپ نے بات کی ماڈرن کانٹیکسٹ میں چیلنجز ہیں, تو ریسنٹلی آپ کو یہ چیلنجز ابھر کے سامنے آتے ہوئے نظر آ رہے ہوں گے, تو وہ کیسے تھے جب آپ سائبر بولنگ اور دوسرے کیسز کی بات کرتے ہیں, ان کو کس طرح ہینڈل کر رہا ہے کورٹ؟ دیٹس اے ویری امپورٹنٹ کویشچن. اب ایز وی سی کہ آج کی جو سوسائٹی ہے اور آج کا جو یوتھ ہے, اٹس انٹائرلی ڈفرینٹ فرام وٹ وی وڈ سی وین وی ور ان ہائی اسکول اور ایون ان دا ریسنٹ پاسٹ. 5 سال پہلے کا یوتھ اور 5 سال پہلے کی سوسائٹی آج کی سوسائٹی سے بہت مختلف ہے. تو آج کل کا جو یوتھ ہے, دے آر انکلائنڈ ٹورڈز میکنگ اے لیونگ آن لائن, رائٹ. دے آر ٹرائنگ دیئر بیسٹ ٹو بیسکلی ارن سم تھنگ آن لائن. تو اٹس پرٹیکولرلی مور پریولنٹ ان دا کیسز آف ویمن کہ وی گیٹ ٹو سی کہ آن لائن ہراسمنٹ اور آن لائن بلنگ کے کیسز آر لٹرلی بینگ فیسڈ بائی ایوری ادر سنگل پرسن, ایوری ادر سنگل گرل. کیونکہ لاز کسی حد تک ہیں, ان کی امپلیمنٹیشن کیسے ہو رہی ہے, کیا ان کی لاز کی انٹرپریٹیشن یا ان کی امپلیمنٹیشن بائی ڈفرینٹ سارٹ آف ایگزیکٹیو ایجنسیز اس کے مقصد کے حساب سے ہو رہی ہیں, یہ کویشچن اٹس اے بگ چیلنج فار آر کائنڈ آف سوسائٹی. تو اگر ریسنٹلی ہم بات کریں تو ایک کیس تو ریسنٹلی بہت سرفیس ہوا تھا, سوشل میڈیا پہ بھی ہائی لائٹ ہوا تھا, لیکن اس کے علاوہ بھی دیر آر کیسز. ٹھیک ہے, دیر از اے کیس آف اے مائنر بوائے ہو از بین ہراسڈ اینڈ اٹس اے کیس آف چائلڈ پورنوگرافی ایز ویل. اس کو اس طرح سے دیکھیں کہ کیسز تو بہت زیادہ ہیں اور ان میں سے ان میں سے صرف 2 ہی رپورٹ ہوئے ریسنٹلی FIA سائبر کرائم کے پاس, ٹو دا بیسٹ آف مائی نالج. اینڈ دین دیر آر لاٹس اینڈ لاٹس آف کیسز وچ گو ان رپورٹڈ. اس میں کہیں پہ سوسائٹل پریشر, کہیں پہ پیرنٹس کا پریشر, کہیں پہ رشتہ داروں کا پریشر انوالو ہے کہ وہ کیسز جا کے رپورٹ نہیں ہوتے. اینڈ دین دیر آر encouraging and cooperative parents and relatives as well, جو اپنے بچوں کو, جو اپنے جو وکٹمس کو سپورٹ کرتے ہیں, they stand by them to basically file جو the کہ case, لازمی ہے, جو کہ بہت زیادہ لازمی ہے تاکہ وہ کیس پرسو ہو. اینڈ
it goes to a reasonable logical conclusion. اب اس میں ایک اور ایشو یہ بھی ہے کہ موسٹ آف دا کرمنل کیسز جو ایٹ لیسٹ میں نے پچھلے 1.5 سال میں آئی ہیو وٹنسڈ، وہ ایک سرٹن اسٹیج کے بعد وہ کمپرومائز کی طرف جاتے ہیں. ٹھیک ہے، اف فار ایگزامپل پارٹی اے نے پارٹی بی کو آن لائن ہراس کیا، یا پارٹی اے نے پارٹی بی کو فزیکلی اسالٹ کیا، تو ایف آئی آر ہوگی، انویسٹیگیشن ہوگی، کیس چلے گا. لیکن ایک سرٹن سٹیج کے بعد ڈفرینٹ فیکٹرز، ڈفرینٹ سارٹ آف آرگنز، ڈفرینٹ لوگ انوالو ہوں گے، اور وہ جا کے اس کیس کو ایک کمپرومائز کی طرف لے کے جائیں گے، اور وہ کیس وہاں پہ کرمنل کورٹس میں سے ودرا ہوگا. ایک مسئلہ یہ بھی ہے نا دانیال بھائی کہ ہمارے یہاں خطہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ یہ صرف گلگت بلتستان یا پاکستان کا مسئلہ نہیں ہے، بر صغیر کی بات کریں جتنے بھی ہیں، ہندوستان ہو گیا، بنگلہ دیش ہو گیا، یہاں پہ جو انصاف ہے وہ میرا خیال ہے کہ ایک عام آدمی کے لیے اتنا اپروچیبل، اتنا آسان نہیں رہا کہ وہ جائے، کوئی بھی زیادتی ہوتی ہے، کوئی بھی ناانصافی ہوتی ہے تو وہ جا کے عدالت کا دروازہ کھٹکھٹائے. اس کو پتہ نہیں ہے کہ یہ کیس کتنا چلے گا. سامنے والی پارٹی اگر زیادہ پاورفل ہے تو ظاہر ہے ان کا اٹرنی بھی اتنا ہی طاقتور ہوگا. تو اس لیے میرے خیال سے وہ لوگ آپس کی نیگوسیشنز، جرگے اور آپس میں بیٹھ کے مسئلے کو سلجھانا یہ زیادہ فیزیبل سمجھتے ہیں. تو آپ کے خیال میں، آپ کا اس کے اوپر کیا خیال ہے، اور کیا آپ اس کو قانون اور ہمارے جوڈیشل سسٹم کی فیلئر سمجھتے ہیں؟ To a certain degree, I think it is indeed a failure of the judicial system کہ ایون اتنے سیویئر قسم کے کرمنل offenses میں، heinous crimes میں بھی، cases like murder, cases like sexual assault، ان میں بھی لوگ پریفر کرتے ہیں کہ compromise deed کے ذریعے یہ معاملات سیٹل ہوں. اس کی وجہ ایک تو یو رائٹلی مینشنڈ کہ جسٹس اپروچیبل ویک کے لیے نہیں ہے. اب فار ایگزامپل if you take one instance، ہمارا ایک کلائنٹ ہے، اس کا ہم ایک پروبونو کیس کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، he comes all the way from a certain village that is outside the Gilgit city. ہر دن اس کا خرچہ لگتا ہے 200 سے 300 روپے صرف ٹرانسپورٹ میں. اب ظاہر سی بات ہے، کورٹ آیا تو اس نے ایک فائل بھی بنانی ہے. فائل بنا کے اگر لائر اچھا ہے، پروبونو کر رہا ہے تو ٹھیک ہے، لیکن لیٹیگیشن کوسٹ تو ہے. دین دیر از کورٹ فیس. اس کے علاوہ پھر آپ نے فوٹو کاپینگ کا اپنا خرچہ، اسٹیشنری کا خرچہ اٹھانا ہے. تو یہ سارے فیکٹرز، اب ایک دن کی بات تو نہیں ہے. یہ کیس ایز آئی سیڈ کہ مور دین 2 ملین کیسز پینڈنگ ہیں. تو یہ ایک سلسلہ ہے. اگر اس کو نیئر فیوچر میں ایک جسٹس ہوتا نظر آئے، وہ کہتے ہیں نا کہ جسٹس مسٹ ناٹ بی سروڈ، جسٹس مسٹ سیم ٹو بی سروڈ. تو اگر اس کو نظر آئے کہ انصاف ملنے والا ہے تو وہ آ کے کورٹ میں اپنا کیس پرسو کرے. لیکن دیٹ از ناٹ دا کیس. وہ ایوری سنگل ڈے ہر پیشی پہ آئے گا، پیسہ بھی خرچے گا، وکیل کے نخرے بھی برداشت کرے گا. ٹھیک ہے، ان سم انسٹنسز، اور وہ اسٹیشنری کا کورٹ فیس بھی دے گا. لیکن ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے اسے کیا ملے گا؟ انصاف تو نہیں ملے گا. a few of my seniors in fact they say کہ I quote them کہ courts are facilitation centers. ٹھیک ہے، کورٹس میں یہاں پہ انصاف نہیں ملتا، بلکہ یہ فیسیلیٹیشن سینٹرز ہیں کہ کچھ معاملات یہ فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں. تو اس لیے پیپل turn their back towards the courts and they try to settle the disputes amicably. In some cases they are settled amicably, civil matters میں mostly. لیکن criminal cases میں it's never amicable dispute resolution، کیونکہ one party is clearly aggrieved. ٹھیک ہے، کہ criminal offense ہوا ہے تو ایک پارٹی aggrieved ہے. کیا وہ اپنی مرضی سے unequivocal consent سے جا کے compromise کرے گی؟ نہیں. ان کو جسٹس سسٹم پہ کوئی اعتماد ہی نہیں، اسی لیے وہ جاتے ہیں کمپرومائز کی طرف. تو ایک مایوسی ہے. there is a sense of deprivation and then there is a sense of despair and hopelessness as well. I completely I assert this view کہ لوگ نا امید ہیں اور اسی لیے وہ سیٹلمنٹ کی طرف جاتے ہیں. آج کل پھر وہی بات ہے کہ فزیکل ہماری جو انٹریکشن ہوتی ہے اس سے زیادہ ہر کوئی سوشل میڈیا پہ زیادہ ایکٹیو ہے. تو سوشل میڈیا پہ ہماری
دوستیاں بھی ہوتی ہیں سوشل میڈیا پہ, ہمارے بحث مباحثے بھی ہوتے ہیں, سب کچھ وہاں پہ جا چکا ہے. تو اگر ایسا کوئی جرم سوشل میڈیا پہ ہوتا ہے, ہراساں کا ہو یا پھر ریسنٹلی جو کیسز ابھر کے سامنے آ رہے ہیں پورنوگرافی کے, مائنرز کے ساتھ یہ سارا کچھ ہونے کے, تو اس میں ایک وکٹم کو کیا چیزیں پتہ ہونی چاہیے؟ اگر ایک تو سماج خود اس چیز کو ایز اے ٹیبو سمجھتی ہے اور وکٹم بلیمنگ کا بہت بڑا کلچر ہے یہاں پہ, لیکن اگر لیٹ سپوز کہ کسی کو سپورٹ مل رہا ہے اور وہ عدالت کا دروازہ کھٹکھٹانا چاہ رہا ہے, تو اس کو کیا چیزیں پتہ ہونی چاہیے؟ دیٹس اے گڈ کویشچن. آئی تھنک سب سے پہلے تو ہمیں ایز اے سوسائٹی یہ چیز اپریشیٹ کرنے کی ضرورت ہے, ایکنالج کرنے کی ضرورت ہے. ایز یو سیڈ کہ انٹریکشنز موسٹلی جو ہوتی ہیں وہ آن لائن ہوتی ہیں, اور انٹریکشنز سب اچھی انٹریکشنز نہیں ہوتی ہیں. ان کیسز آف دا گرلز آئی فیئر کہ موسٹ انٹریکشنز ان کے ایکسپیرینسز جو میں آگے پیچھے اپنے دوستوں سے سنتا ہوں, وہ دے آر ٹیریبل ایکسپیرینسز ایون اف دے آر انٹریکٹنگ آن لائن. تو سب سے پہلے ہماری فیملیز کو, ہمارے معاشرے کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آج انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا آج کے دور کی نیڈ ہے. تو انٹریکشنز آن لائن ہوں گی, زیادہ انٹریکشنز ہوں گی, ایز وی گو along دا ٹائم اور زیادہ انٹریکشنز ہوں گی. تو اس میں کوئی کرائم کمٹ ہوتا ہے تو خدا را وکٹم کو جو سپورٹ چاہیے ان دا فیس آف فیملی سپورٹ, سبلنگس کا سپورٹ, پیرنٹس کا سپورٹ, ٹیچرس کا سپورٹ اور کاؤنسلرز کا ایکسیس. ٹھیک ہے, کوئی مینٹل ہیلتھ تھراپسٹ ہے, کوئی کاؤنسلر ہے, اس کا ایکسیس دلوانا, اس پرٹیکولرلی ان کیسز آف سیکشول اسالٹ, ٹھیک ہے, یا آن لائن ہراسمنٹ یا کسی طرح کا بھی ہراسمنٹ ہو, اس میں کاؤنسلر کا ایکسیس اس وکٹم کو, اس سروائیور کو دلانا بہت ضروری ہے. تو اس کے بعد وٹ شوڈ اے وکٹم ڈو, رائٹ؟ وکٹم تو سب سے پہلے ظاہر سی بات ہے ایک ٹراما سے گزرتا ہے, رائٹ, یا گزرتی ہے. تو سب سے پہلے دا وکٹم نیڈس ٹو سیٹل ڈاؤن, ٹھیک ہے, سیک ہیلپ. سیکنگ ہیلپ از دا فرسٹ اسٹیپ ٹورڈز گیٹنگ جسٹس, رائٹ. آپ اپنے پیرنٹس سے, اپنے سبلنگس سے, اپنے فرینڈس سے جو آپ کے لیے اپروچیبل ہیں, جن کے ساتھ آپ ایزی ہو, ان کو ریچ آؤٹ کرو. دین جو بھی انسیڈنٹ ہے اس سے ریلیونٹ جتنا بھی ایویڈنس ہے, جو بھی پروف ہے, اس کو آپ ریکارڈ کرو. اس کا پورا آپ ڈائریکٹ آرکائیو, ایک ڈائریکٹری اس کی مینٹین کرو. اب فار ایگزامپل کوئی انسٹاگرام پہ آپ کو ہراس کر رہا ہے, کوئی آپ کو اسٹاک کر رہا ہے ٹائم اینڈ اگین, کوئی آپ کو بلیک میل کر رہا ہے, تو آپ سب سے پہلے اس انسٹاگرام کی آئی ڈیز, اس کی لنکس, ٹھیک ہے, اس سے اٹیچ جو بھی آئی ڈیز ہیں, ای میل ایڈریسز ہیں, فون نمبرز ہیں, ان کی اسکرین شاٹس اس آئی ڈی کے ریفرنس کے ساتھ آپ بناؤ. اور جو بھی کانٹینٹ ہے, جو ایویڈنس ہے, جو ہراساں کرنے والا مٹیریل ہے, جو فوٹوگرافس, جو کالز ہیں, جو بھی ریکارڈز ہیں, اس کی پوری آپ ایک پی ڈی ایف فائل اسکرین شاٹس کی مینٹین کریں. اینڈ the first thing that a victim should do after that is lodging a complaint, ٹھیک ہے. ہمارے پاس ماشاء اللہ سے there is a well established system for lodging a complaint online. FIA کا جو سائبر کرائم سیل ہے, وہاں پہ I've seen some really competent officers who are very supportive, very cooperative, and they try to investigate the matter very seriously. تو مطلب ایک ذریعہ موجود ہے. There are laws and organizations in place جو اس چیز کو کرتے ہیں, ہینڈل کرتے ہیں. اس کے بعد آپ کمپلینٹ لodge کرو, اور اس کے بعد you basically reach out to a lawyer who is an expert in the field, ٹھیک ہے. There are good lawyers and there are also lawyers who do it pro bono. تو آپ ان کو reach out کرو, then there is you basically you would run the judicial machine. اس کے بعد پھر investigating agency would guide you, the lawyer would guide you. لیکن the first thing is to seek help, go to your parents, go to your siblings, friends جو آپ کے لیے supportive ہیں, جن کے ساتھ آپ کیا you would feel comfortable, and then counselors کا access بہت important. ایک اس کے علاوہ میرے خیال سے ایک یہ چیز بھی لازمی ہے, آپ نے شروع میں ہی کہا کہ معاشرتی طور پر ہم اس چیز کو صحیح سے نہیں لے رہے ہیں, کیونکہ ریسنٹلی بھی ملٹیپل ایسے کیسز ہو گئے ہیں جن میں معاشرے نے جو وکٹمز ہیں ان کے اوپر
زیادہ بلیم ڈالا ہے کمپیئر ٹو دا کلپریٹس. تو یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. تو میرے خیال سے اس چیز کی بھی ضرورت ہے کہ معاشرے کو آپ نہ بدل سکتے ہیں، نہ معاشرے نے کہ ہر طبقے نے آپ کا کبھی ساتھ دینا ہے. تو اگر کسی کا خاندان ہی اس کو سپورٹ کرے، صرف وہی سپورٹ کرے، تو ذرائع ہیں جن سے مدد مل کافی ہے. سکتی میرے خیال سے ایون صرف آپ کے پیرنٹس یا آپ کے فرینڈس بھی آپ کو سپورٹ کر رہے ہیں نا، کیونکہ ہماری سوسائٹی بر صغیر سے لے کے اب تک ہماری سوسائٹی ایسی ہے کہ ان کو پسند ہے آئی وڈ سے وکٹم بلیم کرنا. ٹھیک ہے، بجائے اس کے کہ جو کلپریٹس ہیں آپ ان کی سینٹنس کی، ان کے ریمیفیکیشن کے حوالے سے ڈسکشن کرو. آپ جا کے سیدھے وکٹم کو ڈسکس کرتے ہو کہ انہوں نے ایسا کیوں کیا، انہوں نے یہ کیوں کیا. آپ یہ نہیں دیکھتے ہو کہ جو کرائم کمٹ ہوا ہے اس کا کتنا امپیکٹ، لانگ لاسٹنگ امپیکٹ اس وکٹم پہ ہے. اینڈ ان کیسز آف سیکشول اسالٹ یا آن لائن ہراسمنٹ، اٹس ناٹ اے کیس اگینسٹ اے سرٹن انڈیویجول، اٹس اے crime against society, it's a crime against modesty of a natural person. ٹھیک ہے، یہ لا کہتا ہے آپ کا کہ آپ ایک انڈیویجول کے اگینسٹ کرائم کمٹ نہیں کرتے ہو، آپ سوسائٹی کا اگینسٹ کرائم کمٹ کرتے ہو. تو بجائے اس کے کہ آپ وکٹم بلیم کرو، یو گیٹ ٹو دا فیکٹس. آپ اپنے فیکٹس کو ویریفائی کرو، کہاں سے آپ کے فیکٹس آ رہے ہیں، کیا ریالٹی ہے، کیا آپ کے دوست کی بتائی ہوئی جو نریشن ہے وہ درست ہے، یا ایکچوئل اکاؤنٹ، ایکچوئل کیس کے فیکٹس کیا ہیں. یہ آپ کو پتہ ہونا ضروری ہے بیفور یو گو آن ٹو سوشل میڈیا اینڈ بلیم دا وکٹم. یہ جو جسٹس کا پروسیس ہے نا، ظاہر ہے چلے ویسے تو پھر وہی بات ہے کہ بہت ساری جو اس طرح کی کیسز ہوتی ہیں وہ کبھی رپورٹ ہوتی نہیں ہیں. لیکن جو کیسز رپورٹ ہوتی ہیں اور ان میں جو سب سے کریٹیکل کیسز ہوتے ہیں، جو سب سے سنگین کیسز ہوتے ہیں، جو کورٹ تک پہنچتے ہیں، جن پہ سنوائیاں بھی ہوتی ہیں، جس طرح ابھی ریسنٹلی ہوئی ہے، کارروائی بھی ہوتی ہے، جو سوشل میڈیا ہے یہ اس پروسیس کو کس طرح امپیکٹ کرتا ہے؟ اگین دیٹس اے ویری امپریسو کوشچن اینڈ آئی وڈ سے کہ ٹو اے گریٹ ایکسٹینٹ سوشل میڈیا اس کو اگر کوئی ریلائبل کریڈیبل میڈیا ایجنسیز ہیں جیسے IMN ہے، پامیر ٹائمز ہے، دے پازیٹیولی امپیکٹ دا جوڈیشل پروسیس. دے ٹرائی ٹو گیٹ دا فیکٹس رائٹ. ٹھیک ہے، وہ ایکچوئل نریشن، ایکچوئل کیس کی جو سٹوری ہے، جو انسیڈنٹ ہے، اس کے فیکٹس عوام تک کمیونیکیٹ کرنے کی کوشش کرتی ہے. دین دیر آر ایسے میڈیا ایجنسیز جو برائے نام ہیں، ٹھیک ہے، جو اپنی ریٹنگز کے لیے آپریٹ کرتے ہیں، وہ نیگیٹو رول پلے کرتے ہیں ان مائی ویو. کیونکہ وہ نہ صرف سوسائٹی میں انتشار پھیلاتے ہیں، بلکہ ایسے لوگ جو ایک کیس کے حوالے سے دے آر ناٹ شیور مورلی اور لیگلی، ان کی کوئی پوزیشن نہیں ہے کہ ہم یہ سائڈ صحیح ہے یا یہ سائڈ صحیح ہے، ان کو بھی مس گائیڈ، مس بریف کرتے ہیں. تو سوشل میڈیا کا امپیکٹ جو ہے، اگر ہم ریسنٹ پاسٹ میں GB کے کانٹیکسٹ میں دیکھیں تو اٹس بین پازیٹیو ایز ویل اینڈ اٹس آلسو بین نیگیٹو. تو اگر ایک ہی کیس بہت زیادہ سوشل میڈیا پہ ہائی لائٹ ہو تو یو ایز یو وٹنسڈ کہ اس کے کچھ سرٹن کانسیکوینسز، سرٹن ریمیفیکیشنز بھی ہوتے ہیں. انٹرنیشنل میڈیا پہ ایک کیس ہائی لائٹ ہو تو اس کے کس طرح سے اسٹیٹ اس کو کس طرح سے رسپونڈ کرتا ہے. تو پریشر مطلب ایگزرٹ ہوتا ہے، ایک طرح سے پریشر بلڈ ہوتا ہے. لیکن یہیں پہ میرے خیال سے پھر اس چیز کی بھی گنجائش ہوتی ہے کہ کہیں نہ کہیں فیک نیوز کی یا پھر انفارمیشن کو الٹر کر کے مس ریپرزینٹ کرنے کا بھی خدشہ ہوتا ہے. کہیں پہ بھی کسی کو پوائنٹ ملے، کیونکہ اگین ایز آئی سیڈ کہ کچھ میڈیا ایجنسیز دے آپریٹ فار ریٹنگز رائٹ، وہ صرف پبلسٹی کے لیے آپریٹ کرتے ہیں، وہ دے ڈونٹ گیٹ دا فیکٹ رائٹ. وہ ایک فیک انسیڈنٹ کی نریشن کریں گے اور وہ اس طرح سے ڈسیمینیٹ ہوگا کہ پیپل وڈ اسٹارٹ بلیونگ کہ وکٹم از ٹو بلیم، ناٹ دا ریئل کلپریٹس ہو آر ٹو بی بلیمڈ اینڈ ہو آر ٹو بی سینٹینسڈ ٹو اے سرٹن پنشمنٹ. تو بہت شکریہ دانیال بھائی. آج آئی ایم پریٹی شیور کہ اس چھوٹے سے ڈسکشن میں سب کچھ ہم کور نہیں کر سکتے، لیکن آج آپ آئے، آپ نے اپنے ایکسپیرینسز کا بتایا، اور ریسنٹلی گلگت میں جو سچویشن ہے سائبر کرائم اور ان ساری چیزوں کو لے کے اس کا آپ نے بتایا. سو تھینک یو سو مچ. اٹس آلویز مائی پلیجر کہ آپ لوگ ہمیشہ ہمیں ٹائم اینڈ اگین انکریج کرتے ہیں اینڈ یو seek our opinion as well. So thank you very much for always being supportive, and thank you for having me as your first guest in Gilgit Studio. It's our pleasure.